ایک ایسی جنگ جس سے نکلنے کا راستہ کینیڈا سے لے کے جاپان تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. دنیا بھر کے اسکالرز ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ہار رہے ہیں, مان رہے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا. کیسے نکلے اس ڈیڈ لاک سے نکالنے کے لیے پاکستان کا نام آنا, دنیا کے لیڈر کا کردار, وہ پاکستان کے پاس آ گیا. ٹاک شوز میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فائنلی پاکستان ایک ایسا ملک ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو دنیا کو اس کرائسس سے نکال لے. اب یہ ہے وہ عزت جو پاکستان کو ملی ہے. اس پہ آپ بھارتیوں کا لکھنا بھی دیکھ لیجئے جو کہ ان کا بنتا ہے. وائٹ ہاؤس سے ابھی کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات چیت ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہ خبر دنیا کے تمام بڑے اخبار, دنیا کے تمام بڑے نیوز میگزینز, دنیا کے تمام بڑے نیوز ایجنسیز اور ٹیلی ویژنز پر آ چکی تھی کہ ایک ایسی جنگ جس سے نکلنے کا راستہ کینیڈا سے لے کے جاپان تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک ایسی جنگ جس نے یورپ کی مضبوط ترین معیشتوں کو ہلا دیا اور یورپ کے ملکوں کی سیاست کو ایک ایسی بظاہر بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں خود امریکہ کے اندر اتفاق ہے, ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں, دونوں میں اتفاق ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں امریکہ پھنس گیا ہے کہ اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. اس وقت جس وقت آگے جانے کا راستہ بند ہے, اس ڈیڈ لاک سے نکالنے کے لیے پاکستان کا نام آنا اور سلوشن بن کر آنا اور آگے کا راستہ دکھانا, یہ ایک ایسی غیر معمولی عزت ہے جو میری یادداشت میں نہیں ہے پاکستان کو کبھی بھی نصیب ہوئی ہو. یعنی پاکستان الحمدللہ, یعنی وہ نیو ایٹم بم کا دھماکہ ٹیسٹ کیا, بڑی ہماری عزت ہوئی ہے, کوئی اس میں شک نہیں. اور بھی لینڈ مارکس ہیں پاکستان کے, بہت لینڈ مارکس ہیں, لیکن اس پرٹیکولر صورتحال میں جس میں دنیا پھنسی ہوئی ہے, جس میں نیٹو اندر سے بکھر رہا ہے, ایک ایسی دنیا جو اس کو راستے نکلنے کا راستہ ہی کچھ سجھائی نہیں دے رہا. لوگ دنیا بھر کے اسکالرز ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ہار رہے ہیں, مان رہے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا. کیسے نکلے اس سے؟ ایسی مایوسی کے اندھیرے میں پاکستان کا ایک امید کی کرن بن کر آنا, ایک سورج کی طرح نکلنا اور راستہ دکھانا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کی عزت امریکہ میں بھی ہے, عرب ورلڈ میں بھی ہے, ایران میں بھی ہے, اور پاکستان وہ مسل پاور رکھتا ہے, پاکستان ایک مضبوط فوج رکھتا ہے, پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری. پاکستان عرب بھی نہیں ہے, پاکستان اس طرح کے اس خطے کے پرانے تاریخی جھگڑوں میں بھی کوئی فریق نہیں ہے. تو جو بات بنیادی طور پر یورپی یونین کے مختلف سربراہان حکومت آئیڈیا فلوٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ انڈیا ہو جو کوئی ہمیں نکال دے یا اس صورتحال سے کوئی راستہ دکھائے, وہ بات بالکل غلط ہو گئی. اور وہ کردار, لیڈر کا کردار, دنیا کے لیڈر کا کردار, وہ پاکستان کے پاس آ گیا. اور یہی فرق ہوتا ہے نظریاتی ملک کا, نظریاتی لوگوں کا, اور وہ جو صرف سرمایہ کی پوجا کرتے ہیں یا سرمایہ دار ہوتے ہیں یا عالی شان محلوں سے محبت کرتے ہیں یا شاہانہ زندگی سے محبت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا نظریہ کوئی نہیں ہوتا. یہی فرق ہوتا ہے. اور یہ اللہ نے جو عزت پاکستان کو دی ہے, یہ اس کے نظریے کی بنیاد پر دی ہے. تو اب جب کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان الحمدللہ, آج میں آپ کو لندن سے رپورٹ کر رہا ہوں کہ ہر وہ انگریز جو اپنے گھر سے دفتر کام کو گیا, اس نے جب ریڈیو لگایا تو اس نے LBC لگایا یا اس نے کوئی اور ٹاک ریڈیو اگر لگایا ہے, اور وہاں پہ یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے, تو ہر نیوز بلٹن میں جو میوزک ریڈیوز ہوتے ہیں, بائی دا وے, وہاں پہ ایوری آور 3 منٹ کا ایک نیوز بلٹن چلتی ہے, اور اس جو 3 منٹ کی نیوز بلٹن ہے ایوری آور جو چل رہی ہے, وہاں پاکستان کا نام گونج رہا ہے ایک امید کے ساتھ. اور لوگ یعنی ٹاک شوز میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فائنلی پاکستان ایک ایسا ملک ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو دنیا کو اس کرائسس سے نکالنے کی اہلیت رکھتا ہے, سامنے آیا ہے. تو پاکستان اور دعائیں کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو یہاں انگریزوں کی باتیں بتا رہا ہوں کہ دے آر ہوپنگ, دے آر پریئنگ, وہ گفتگو میں کہہ رہے ہیں, باتوں میں کہہ رہے ہیں کہ یعنی اچھی امیدوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش پاکستان اس امن کی جو کوششیں ہیں اس میں کامیاب ہو جائے اور ہماری جان چھٹے, ہم امن کی طرف واپس آئیں. دیکھیے, انرجی کرائسس ایک ایسا خوفناک کرائسس ہے کہ اس سے دنیا کا ہر گھر متاثر ہوتا ہے. وہ گیس کی صورت میں ہو, وہ تیل کی صورت میں ہو, خوراک کی صورت میں ہو, اس سے تو ہر گھر متاثر ہوتا ہے. تو وہ ساری دنیا میں جو ایک مایوسی کی اور خوف تھا کہ آگے کیا ہوگا,
कैसे हम अपنے خرچے کم کریں گے, کیسے ہم غربت سے بچیں گے, کیسے ہم گھر سے اپنے کام کو جائیں گے, ہم کیسے یہ بل افورڈ کریں گے. اس تمام خوف, اس تمام مایوسی میں پاکستان کا نام الحمدللہ ایک امید کی کرن بن کے آج گونج رہا ہے, پورے دنیا میں گونج رہا ہے. لندن سے تو میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں, یورپ میں بھی یہی حال ہے. امریکہ کے آپ دیکھ لیجئے, وہاں بھی پاکستان از مطلب ایک لائٹ آف ہوپ. اب یہ ہے وہ عزت جو پاکستان کو ملی ہے. اس پہ آپ بھارتیوں کا بلکنا بھی دیکھ لیجئے, جو کہ ان کا بنتا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑی توپچی سمجھتے تھے, بڑی اکانومی سمجھتے تھے. آج کانگریس وہاں اپوزیشن جتنی طاقت میں ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. جتنے کھل کے آج بھارت کی اپوزیشن مودی سرکار پہ اٹیک کر رہی ہے, اس سے پہلے ان کے پاس کبھی ہے اس طرح کا موقع ان کو نہیں ملا تھا. تو موجودہ جو اس وقت پاکستان کے نظام, یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر, یعنی وزیر اعظم شہباز شریف, اور ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب, اسحاق ڈار صاحب کی جو بے مثال سفارتکاری ہے, جو توقعات سے بہت زیادہ ہے, یعنی اور یہی شہباز شریف صاحب کا عالم ہے, وہ بھی سفارتکاری. یعنی یہ ٹیم اس وقت پاکستان کو جو لیڈ کر رہی ہے خارجہ امور میں, اس وقت پاکستان, یعنی پہلے بھی 22-23 دن جس طرح سے وہ پورے سرعت پر چلا ہے, اور اس کے بعد پھر اس خبر کا آ جانا کہ پاکستان اس طرح سے کوشش کر رہا ہے, وہ پاکستان کے سلامتی کے ذمہ دار اداروں کے سربراہان ہوں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جن کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ رابطے میں ہیں اعلیٰ ترین سطح پر, امریکہ کے ساتھ بھی اور ایران میں بھی مذاکرات بھی ہو چکے ہیں, بتایا جا رہا ہے. اور اب آگے امید یہ ہے کہ یہ امریکی ایک اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد آئے گا, ایران سے بھی ایک وفد اسلام آباد آئے گا, اور پاکستان کہہ بھی چکا ہے, فارملی بھی کہہ چکا ہے کہ ہم امن کے لیے مذاکرات ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ تصور کیجئے, دعا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچے, ہم امن کی طرف آئیں اور پاکستان کا اس میں رول ہو. آپ تصور کر لیجئے کہ جب یہ وفود اعلیٰ سطحی امریکہ اور ایران کے اسلام آباد اتریں گے, اور جس وقت پاکستان ان کو ہوسٹ کرے گا, تو آپ سوچ لیجئے کہ اسرائیل کا کیا حال ہوگا. جتنے بھی امن کے دشمن ہیں, جتنے بھی امن کے دشمن ہیں, مودی سرکار ہو کوئی ہو, آپ دیکھیں گے کہ ان کا, یعنی ان کی چیخیں سنیے گا, ان کا بلکنا دیکھیے گا, اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک غیر معمولی لمحات بھی ہیں, غیر معمولی عزت بھی ہے. آپ عرب اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے, ابھی 23 مارچ جو گزرا ہے, میری یادداشت میں نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح سے ملکوں نے, جس طرح پاکستان کے 23 مارچ کو, یوم پاکستان کو, جس طرح پاکستان کو مبارکبادیں ملی ہیں, جس طرح سے پاکستان کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے, وہ ایسٹ یورپ کے ملک ہوں, رومانیہ مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے, ویسٹرن یورپ کے ملک ہوں, عرب کنٹریز ہوں, یعنی جس طرح سے پاکستان کو انپریسیڈنٹڈ ہے, جاپان سے لے کے کینیڈا تک. تو یہ ایک وہ رول ہے جو پاکستان کو جائز طور پہ ملا ہے, پاکستانی کردار ادا کر سکتا ہے. اور ہم سب کی, صرف پاکستان میں نہیں, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, یورپ میں رہنے والے ہیں, امریکہ میں رہنے والے ہیں, جاپان میں رہنے والے ہیں, سب کی یہ دعا ہے, سب کی یہ امید ہے کہ پاکستان اپنی ان نیک کوششوں میں, انسانیت دوست کوششوں میں, جو جنگ کے خلاف یعنی طاقتیں کھڑی ہیں, اخلاق کی اور ضمیر کی اور انسانیت کی, پاکستان اس انسانیت کا جھنڈا پکڑ کے اور اس جنگ کو کسی نہ کسی طرح سے, یعنی اس میں امن کا کوئی راستہ نکل رہا ہے, اور اس میں سب کی بھلائی ہے. اور جتنی بھی جنگی جنون میں مبتلا پاگل لوگ, وہ اسرائیل میں بیٹھے ہیں, بھارت میں بیٹھے ہیں, وہ دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہیں, ان کو شکست ہونی چاہیے. یہ انسانیت دشمن لوگ, ان کو شکست ہونی چاہیے. اور اس سے کیا خوبصورت بات ہو سکتی ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان فرنٹ پہ ہو, اچھائی کی اس طاقت کی لیڈ کر رہا ہو جو ان انسانیت دشمنوں کو شکست دیں.